اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان آصف فراموش۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹار پوائنٹ۔ میں تھال اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہماری جو مہمان شخصیت ہیں وہ ہیں صدر تحصیل بار چوک سرور شہید جناب ملک غلام مرتضیٰ کارلو ایڈووکیٹ صاحب۔ آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی جان، جناب دی بڑی مہربانی جناب صاحب سے لے سر سب سے پہلے تو ہم آپ کو تھال اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور وکالت میں آنے کا سفر کیسے شروع ہوا، آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا جو آبائی چک ہے وہ ہے چک نمبر 640 TDA، یہاں سے 6-7 کلومیٹر دور ہے چوک سرور شہید سے۔ تو پھر سب سے پہلے میں پرائمری اسکول جاتا رہا ہوں چک نمبر 641 TDA میں، وہاں پڑھتا رہا ہوں، 5ویں کلاس وہاں سے پاس کی۔ پھر اس کے بعد چک نمبر 638 TDA میں وہ مڈل تک تھا اسکول، 6ٹھی کلاس میں وہاں داخلہ لیا، وہاں سے 3 کلاسیں کی۔ 8ویں پاس کرنے کے بعد پھر کیونکہ سرور شہید میں اتنا ہم دیہاتی لوگ تھے، تو ادھر ہمارے پاس اتنے اس وقت وسائل نہیں ہوتے تھے، روڈ بھی نہیں ہوتے تھے، پھر ہم پیدل جاتے تھے چک نمبر 651 TDA، 651 جی غلام حسین والا، ہاں جی، ہائی اسکول غلام حسین والا۔ 9th کلاس بھی وہیں کی ہے، 10th بھی وہیں کی ہے۔ وہیں سے پاس کرنے کے بعد پھر میں نے مظفر گڑھ میں داخلہ لیا تھا کامرس کالج میں، وہاں بھی چند وجوہات کی بنا پر پھر وہ نہ ہو سکی۔ پھر میں واپس چوک سرور شہید آ گیا۔ یہاں پر میں نے ایک اولڈ بک سینٹر، سب سے پہلے چوک سرور شہید میں اولڈ بک سینٹر میں نے بنائی تھی۔ پرانی کتابیں تھی، ہاف قیمت پہ ہم فروخت کرتے تھے، رسالے لیتے تھے، وہ فروخت کرتے تھے۔ یہ گرلز اسکول والی گلی میں نے بنائی تھی، دانش اولڈ بک سینٹر کے نام سے۔ ٹھیک ہے سر۔ پھر وہیں سے میں پڑھتا رہا، وہیں بیٹھ کے دکان بھی چلاتا تھا، وہیں میں پرائیویٹ میں نے FA کیا، پھر پرائیویٹ ہی BA کیا۔ BA کرنے کے بعد ہمارے دوست اکٹھے ہوتے تھے، کیونکہ جب میں شہر میں آ گیا تو پھر عبد المجید چانڈیا صاحب ہمارے اچھے استاد ہیں، بہترین محنتی بندے ہیں، قانون بھی جانتے ہیں وہ، اور انصر زیدی صاحب، ان کے ساتھ میرا یہاں تعلق بن گیا۔ پھر میں نے صحافت اوصاف اخبار جو ہے نا وہ لے لیا، اوصاف سے اپنے صحافت شروع کی، صحافت شروع کر لی اوصاف سے۔ تو پھر کیونکہ یہاں دوست بنتے گئے، تو دوستوں میں بیٹھتے تھے، وہاں پہ دوست کہتے تھے جی یہ ایڈوکیٹ جو ہے یہ بہت اچھی ڈگری ہے، وکیل جو بن جائے۔ پھر مجھے وہاں سے نا میں نے کہا بھی یہ میں نے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک بڑی طویل جدوجہد کی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے، آپ کو بار کی صدارت تک پہنچنے میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ کے سیاسی اور سماجی پس منظر نے اس کامیابی میں کتنا کردار ادا کیا ہے؟ سب سے پہلے 2013 میں مجھے لائسنس ملا، ہم کوٹ ادو جاتے تھے، وہاں پر تو الیکشن بہت مشکل تھا۔ جب چوک سرور شہید میں آئے تو سب سے پہلے ہم الیکشن لڑے، میں نے جنرل سیکرٹری کا۔ امین گیل صاحب ہمارے ساتھ صدارت میں تھے، دوسری طرف سے صدر کے امیدوار تھے ملک ایوب صاحب، جنرل سیکرٹری ساجد خان تھے۔ ہم نے وہ الیکشن کنٹیسٹ کیا، ہم ہار گئے۔ اس کے بعد پھر محنت میں کرتا رہا، دوستوں کے وکلا کے ساتھ چلتا رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندے کی جب قسمت ساتھ دیتی ہے نا، بندہ سیدھی نیت ہو، اچھے نیت سے چلتا رہے، جب قسمت ساتھ دیتی ہے تو بالکل کوئی چیز آڑے نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا عزت دے دیتا ہے۔ میں تو ایسے اچانک بن گیا ہوں صدر، حقیقت یہی ہے، کیونکہ میں جس گروپ میں موجود تھا پہلے
وہ ہم بہت کم دوست تھے. اچھا. جو میرے مد مقابل تھے اعجاز خان کشک صاحب ہمارے بھائی ہیں, وہ دوسرے گروپ میں تھے. بس ایسے ہیر پھیر ہوا تو پھر میں ادھر چلا گیا, وہ ادھر مقابلہ ہو گیا. پھر بھی انہوں نے بڑا اچھا مقابلہ کیا. ہمارا مقابلہ, میری قسمت اچھی تھی. اور جو ہمارا جو گروپ ہے, میں ان کو بھی داد دینا چاہتا ہوں. ملک ایوب صاحب ہے, چودھری افتخار صاحب, امین گیل صاحب, چودھری شہد گیل, ندیم سرویا صاحب, ریاض الحق چانڈیا صاحب, باقی جتنے ہمارے دوست تھے ینگ جو تھے, وہ بھی, وہ گروپ والے جو اتنے کمیٹڈ تھے. اگر میں کہیں کم مطلب ورک کرتا تھا تو وہ مجھے خود کہتے تھے کہ یہ آپ کمزور ہو رہے ہیں, ایسے کیوں کر رہے ہیں. ملک وکاس ملانا صاحب, اون رضا صاحب, اس طرح ہمارے بہت سے دوست ہیں. ویسے میرے گروپ کے چودھری ظہور صاحب تو پہلے سے شروع سے ہی میرے ساتھ ہیں. وہ میرے بہت اچھے بھائی ہیں, انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے. اچھا سر, بار کی صدارت سنبھالنے کے بعد آپ کا سب سے پہلا ایجنڈا یا ہدف کیا تھے, اور آپ کس حد تک اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے؟ جب الیکشن شروع ہوا, میں یہ سوچ رہا تھا, میں نے کہا یہاں مسجد نہیں ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اور واش رومز بھی نہیں ہے. ٹھیک. تو میں نے پہلے یہی سوچا, میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر دیا تو میں یہ پہلے ضرور کام کروں گا. ادھر مسجد بھی بناؤں گا, واش روم بھی بناؤں گا, تاکہ ہمیں تھوڑا سے مسجد دور ہو جاتی ہے, ادھر ایزی ہو جائے گا, دوست نماز پڑھیں گے, ہم بھی پڑھیں گے, ثواب ہوگا. تو وہ الحمدللہ بننے کے بعد کوشش کی ہے, سب دوستوں نے ساتھ دیا ہے, سب وکلا نے ساتھ دیا ہے. وہ الحمدللہ ہم نے مسجد بنا لی ہے, واش روم بن گئے ہیں, نماز بھی ہوتی ہے, اے سی وغیرہ جج صاحب نے مہربانی کی ہے, اے سی وغیرہ بھی وہاں لگ چکے ہیں. مزید بھی ہم اس میں امپروو کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا سر, بار کی جو سیاست ہوتی ہے اس میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جنرل سیکرٹری اور صدارت کے لیے ہمیشہ جو سینئر وکلاء ہیں ان کو ترجیح دی جاتی ہے. آپ نے نوجوان وکلاء کی بار کی سیاست میں شمولیت کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ نوجوان وکلاء کے لیے سر, ہم نے یہاں پہلے یہ ٹریننگ ہوتی ہے پنجاب بار کی طرف سے, وہ ٹریننگ ہم نے کروائی ہے. ٹھیک ہے. نوجوان وکلاء کے لیے مزید جو ہے, ہمارے پاس یہاں جگہ بہت کم ہے, ہسپتال میں بیٹھے ہیں. جوڈیشل کمپلیکس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ ہمیں امید ہے اس سال میں ہمیں ٹرانسفر ہو جائے گی زمین. تو یہاں پر اب جو ہمارے جو ینگ دوست ہیں ان کو ایک مسئلہ ہے, ان کے چیمبرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے میں انشاءاللہ چیمبرز دوں گا. ٹھیک ہے. کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ اسی سال انشاءاللہ چیمبرز کی ان کو جگہ دیں گے انشاءاللہ. ہم نے 1-2 جگہ دیکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ تھوڑا سا ہم کر کے انشاءاللہ جلد ہی ان کو چیمبرز دیں گے. اچھا. اس کے علاوہ جو ہمارے ینگ دوست ہیں ان کے لیے ہم نے جو ہمارے اس میں ہوتے ہیں عدالتوں میں اسپیشل طور پر جج صاحب مقرر کرتے ہیں, وہ بھی ہم مقرر کروا رہے ہیں. اچھا. ان میں بھی ہم نے نام دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مزید جو ہے ٹریننگ وغیرہ یا کوئی بھی مشکل ہوتی ہے ینگ دوستوں کو, تو ان کے لیے بھی ہم ہر وقت حاضر ہوتے ہیں. ای لائبریری کا خاص طور پر ان کے لیے, یہ میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا. خاص طور پر کل ہماری ملاقات ہوئی ہے سیشن جج صاحب سے, انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے. وہ ہمیں جلد ہی ای لائبریری جو ہے نا ہمیں آغاز ہو رہا ہے ہمارے پاس. اس میں تمام سہولیات ہوں گی ینگ دوستوں کے لیے. اچھا سر, آپ کے خیال میں آج کا جو عدالتی نظام ہے اس میں سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی میرا ایک اور سوال ہے کہ عوام کو فوری اور سستا انصاف دلانے کے لیے بار کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عدالتوں کا تو ہمارے پاس تو الحمدللہ اچھے ججز ہیں. اچھا. بر وقت ہم جاتے ہیں, بحث کرتے ہیں. وکیل کا کام ہوتا ہے وہ جج صاحب کو جا کے اسسٹ کرتا ہے, جج صاحب کو جا کے بتاتا ہے, فیصلہ تو جج صاحب نے کرنا ہوتا ہے.
باقی اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے تو اس کا پولیس جو ہے وہ بتاتی ہے ٹھیک. یہاں پہ اگر پولیس کا صحیح چلان نہیں پیش کرتی تو گناہ گار بندہ ہوتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے. تو یہ تو پولیس پہ ہوتا ہے یا شہادت پہ ہوتا ہے. جو مدعی شہادت کروا لیتا ہے یہ کام بہت مشکل ہے. شہادت کروانا ہمارا کیونکہ یہ دیہاتی ایریا ہے, یہاں پہ شہادت کروانا بہت مشکل کام ہے. اگر کوئی سچا بندہ بھی ہے تو وہ بیچارہ شہادت پہلے تو اس کے ساتھ گواہ نہیں آئیں گے یا کچھ پریشر ڈال دیں گے, گواہ نہیں آئیں گے, پھر اس کے ساتھ گواہ آ بھی جائیں گے تو پھر اس کی شہادت ٹھیک نہیں ہوگی. ان پڑھ لوگ زیادہ ہوتے ہیں, وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے, ان کو پتہ نہیں چلتا یہاں شہادت کیسے دینی ہے. جب آگے وکیل صاحب سوال جواب کرتے ہیں تو پھر وہ ان کو بھول جاتے ہیں, پریشانی ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے. اس وجہ سے اکثر ان کے کیسز کمزور پڑ جاتے ہیں. اچھا سر, عدلیہ اور وکلاء کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے, یا بطور صدر بار کے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ جو عدلیہ ہے یا وکلا صاحبان ہیں, عدالتیں جو ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتی ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس کیسز ہیں اس میں وکیل بر وقت آئے, شہادت کروائے, کیسز کو جلد از جلد نمٹانے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے, اس میں وہ تعلقات اچھے رہتے ہیں. اگر خواہ مخواہ ایک کیس ہے اس کو لٹکائیں گے وکلا صاحبان, یا اس کو اگر لٹکانے کی ہم کوشش کریں گے تو پھر وہاں پہ جج صاحب جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں, جی جان بوجھ کے ڈیٹیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے ہاں تو جب بھی کوئی بھی ایسا دوست وکیل نہیں ہے کہ جو لٹی اس کو لمبا کرتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہترین ہمارے تعلقات ہیں بار اور بینچ کے, اور جتنے بھی کیسز ہیں, جتنے بھی ہمارے وکلا ہیں وہ ٹائم پہ شہادت کرواتے ہیں اور ٹائم پہ جاتے ہیں, بحث کرتے ہیں. کوئی جان بوجھ کے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جان بوجھ کے ڈیٹیں لینی ہیں, یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس وجہ سے اچھے تعلقات ججز اور وکلا کے ساتھ ہیں, بار اور بینچ کے اچھے تعلقات جا رہے ہیں. اچھا سر, وکلاء کی فلاح و بہبود مثلاً لائبریری, ہاسٹل, میڈیکل سہولیات کے بارے میں بار کی طرف سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اب ہم ادھر جو ہمارے پاس یہ جو جگہ ہے نا, یہ ہمیں سرکاری پرانا ہاسپٹل تھا یہاں ملی ہوئی ہے. یہاں ہمارے پاس جگہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے, اب جو 2 عمارتیں مزید ہمیں مل رہی ہیں بنانے کے لیے, تو اس کے لیے بھی جگہ بڑی مشکل سے ہم ارینج کریں گے. تو اس وجہ سے یہاں بار روم تو موجود ہے. انشاءاللہ ہم بار روم کو مزید جو ہے نا اپ ڈیٹ کریں گے, اس میں فرنیچر اچھا لا رہے ہیں, اے سی وغیرہ لگوا رہے ہیں, تو اس کو یہ کریں گے. اس کے علاوہ ہاسپٹل بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سہولت تو بالکل ہمارے پاس پہلے ہی نزدیک ہے, موجود ہے. اگر آپ نے بطور صدر کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں یا ایسے پروجیکٹ پہ کام کیا ہے جو آنے والے وقت میں بار کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے؟ جی, 2022 میں ہماری بار بنی ہے, اس وقت سے لے کر اب تک ہمارا اکاؤنٹ نہیں تھا, بار کا اکاؤنٹ نہیں تھا. اچھا, وہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے, بہت مشکل سے کھلتا ہے, وہ نہیں تھا. ہمارے پیچھے ہر دفعہ 20 لاکھ 30 لاکھ روپے گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں, وہ ضائع ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, اس سال ہم نے کوشش کر کے اکاؤنٹ ہم نے اپنا کھلوا لیا ہے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ آئندہ جو بھی پیمنٹ گورنمنٹ دے گی وہ بار کو ملا کرے گی. اس کی وجہ سے پھر بار کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, کام ہوں گے بار کے. ایک تو یہ ہمارا ہم نے کر لیا ہے, مسجد بنا دی ہے, واش روم بنا دیے ہیں. ٹھیک ہے سر. اس سے آگے مزید ہمارا جو سرکل تھا, ایک تھانہ تھا, اسی ایک تھانے کو 2 تھانے بنا دیے گئے. اچھا, اب ہمارا سرکل, پولیس سرکل جو ہے وہ پیر جگی موڑ, اڈا بہار, یہ آگے سے پھر ادھر سلطان کالونی, پٹھان ہوٹل, ہیڈ محمد والا, اتنا ایریا ہمارا, جتنا پہلے 2 تھانے ہیں اس سے بھی زیادہ ایریا بھی ہماری تحصیل کا, پولیس کا ایریا ادھر نہیں لگا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کے لیے اپلیکیشنز بھی دے رہا ہوں. ڈی پی او صاحب سے انشاءاللہ ملاقات جلد کریں گے, ایڈیشنل آئی جی صاحب سے, وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہم اس میں شامل کریں گے.
ٹھیک ہے. جب وہ شامل ہوگا کیسز بڑھ جائیں گے، ہمارے وکلا جو ہیں ان کے پاس زیادہ کیسز آئیں گے، تو یہ اور ججز کی تعداد بھی پھر خود بخود بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر، کچھ عوام کی طرف سے سوالات ہیں. طاہر عظیم باجوہ صاحب ہیں، وہ چیئرمین ہیں ہماری تھلدی فورم کے. وہ کہتے ہیں کہ سر آپ تحصیل بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، آپ جس باوقار عہدے پر ہیں اس کا بنیادی مقصد وکلاء اور عدلیہ کے درمیان رائے ہموار کرنا ہے، تو آپ نے اس سلسلے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بار روم میں کسی لائبریری کا اہتمام کیا ہے؟ جی، جب سے میں صدر بنا ہوں میں نے کوشش کی ہے کہ ہمارے وکلاء کے درمیان اور ججز کے درمیان کوئی کلیش نہ بنے. اچھے طریقے سے ہم نے ڈیل کر کے انشاءاللہ آج تک کوئی ایسا ایشو نہیں بنا. ٹھیک ہے سر. اس کے علاوہ بار روم میں ہمارے پاس لائبریری موجود ہے، بکس موجود ہیں، کم ہیں لیکن موجود ہیں. مزید جو ہے ای لائبریری ہم جلد انشاءاللہ ای لائبریری بھی آ رہی ہے، آن لائن ہوگی. ادھر ایک لڑکا بٹھائیں گے، آن لائن لائبریری ہوگی. اچھا سر، دوسرے دوست ہیں طارق محمود طارق صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی وکیل قانون توڑتا ہے تو بار ایسوسی ایشن اسے برا سمجھنے کی بجائے اس وکیل کا ساتھ کیوں دیتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وکیل کوشش کرتا ہے، کوئی وکیل قانون توڑتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ کوشش ہوتی ہے کہ وکیل قانون نہیں توڑتا. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے اگر وہ غلطی کر بھی لیتا ہے، کوئی ایسی بات ہو بھی جاتی ہے تو ساتھ اس کا ضرور دیتے ہیں ہم وکیل کا، کیونکہ وہ ہماری کمیونٹی ہے. اگر ہم کوئی بھی یہاں پہ جتنی بھی اگر کوئی بھی جماعت بنتی ہے، نون لیگ ہے، کسی قسم کے بھی ہیں، تو ہر بندہ جو ہے اپنے وہ گروپ کا ساتھ دیتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم بھی اس لیے اپنے وکیل کا ساتھ ضرور دیتے ہیں، لیکن ناجائز زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک دوست ہیں راشد کرکٹ کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی نظر میں چوک سرور شہید میں ایسی شخصیات کون سی ہیں جنہوں نے چوک سرور شہید کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے؟ ایک منٹ سر جی، عوام کے جو سوالات ہوتے ہیں نا، یہ جس طرح عوام ہمیں بھیجتی ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، اسی طرح بالکل ہم اپنے مہمان سے وہ سوال پوچھتے ہیں. جی جی، بات یہ ہے کہ میں تو 2003 کے بعد یہاں چوک سرور شہید، پہلے میں وہاں پڑھتا رہا ہوں غلام حسین والا میں. جی. تو چوک سرور شہید شہر میں 2002-03 میں آیا ہوں، تو اتنا مجھے تو نہیں پتہ. بعد میں ہم جب سنتے تھے، کافی سارے ہمارے ہیں بزرگ ہیں جن کی بہت ساری محنت ہے، کاوشیں ہیں، ہماری تحصیل بنی ہے، تو بہت سارے ہیں. اب میں کسی ایک کا نام لوں یا کس کا نام لوں، بہت سارے ہیں سر. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک اور دوست ہیں ہمارے صحافی ہیں ذیشان چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ صدر تحصیل بار کے طور پر آپ کے بنیادی مقاصد اور ویژن کیا ہیں؟ عوام کو بروقت انصاف فراہم کرنے کے لیے بار اور بینچ کو کس طرح مضبوط بنایا جا سکتا ہے؟ بار اور بینچ کا یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی کیس کسی وکیل کے پاس آتا ہے تو وہ اس کی سماعت کے لیے جلد وہ کوشش کرتا ہے کہ کیس جلدی ختم ہو جائے. تو اس وجہ سے بار اور بینچ میں ہوتا ہے، اور جو عوام ہوتی ہے ان کا بھی کیس جلدی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو عوام کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم کوشش کرتے ہیں اگر کسی کے ساتھ ناجائز عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بہر کوئی بھی محکمہ کر رہا ہے، پولیس ہے، وابڈا ہے، یا دوسرا کوئی بھی محکمہ ہے انتظامیہ کا، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو ہم اس میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو انصاف کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. پہلے بھی یہاں 1-2 ایشو بنے ہیں، SHOs کے بنے ہیں، ہم نے ساتھ دیا ہے، عوام کا بھی دیا ہے، کوشش کی ہے کہ اچھے طریقے سے مسائل حل ہوں.
اچھا سر، ایک اور دوست ہے معظم بلوچ جی، وہ کہتے ہیں کہ بطور صدر آپ نے وکلاء برادری اور خاص طور پر نوجوان وکلاء کے لیے جو مثبت اقدام کیے ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ تھال کے عوام کو تعلیم، صحت اور انصاف کی بر وقت رسائی میں درپیش مشکلات سب کے سامنے ہیں۔ آپ کے خیال میں وکلاء برادری اور ریاستی ادارے مل کر ان مسائل کے حل کے لیے کیا عملی اقدامات کر سکتے ہیں؟ ہم جو ہے ہمارا ایک علیحدہ محکمہ ہے، بالکل انتظامیہ علیحدہ ہے۔ ہم تو یہ کوشش تو ہم کر سکتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ مل کے ان کی آواز کو بلند کریں، بالکل صحیح، ان کی آواز کو بلند کریں تاکہ یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں، اور ہم اس کے لیے ہر دوست کے ساتھ جانے کو تیار ہیں۔ اگر کوئی دوست ہمیں وہاں سے لکھ کر بھی بھیج دے گا تو ہم اپنی قرارداد پیش بنا کے وکلا کے دستخط کروا کے وہ قرارداد جو ہے اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے، اس کی پریس کانفرنس کریں گے۔ اگر ہمیں کہیں جانا پڑے گا وہ جائیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ جو مسائل ہیں حل ہوں۔ اچھا سر، آپ عوام، عدلیہ اور وکلاء کو اگر ایک پیغام دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ عدلیہ، عوام اور وکلاء کو جی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم بطور مسلمان سب بھائی ہیں، ہمیں جو ہے بھائی چارہ قائم کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے جرائم سے دور ہوں، جو جرم کرتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے، عوام اور وکیل ہم بھی عوام ہی ہیں، انہی میں سے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں، ان کے مسائل ہوتے ہیں ان کو آگے ججز صاحبان کے سامنے جا کے پیش کرتے ہیں، ان کا کوشش کرتے ہیں جو سچ ہو وہ سامنے آ جائے۔ تو میری تو یہی درخواست ہے کہ مل جل کر ہمیں یہ جو جرائم ہیں ان کا خاتمہ کرنا چاہیے، جو ہمارے آس پاس غریب ہیں ان کی امداد کرنی چاہیے، اور ہمیں انصاف کی جو فراہمی ہے اس کے لیے مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ سر۔